السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم ناظرین، دوستوں اور ساتھیوں، اب تک کی جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے کی ہیں وہ یہی کی ہیں کہ دین اسلام اللہ کے پاس مقبول دین ہے۔ تو دین اسلام کس کے لیے ہوگا؟ تو ہم نے اس کی بھی وضاحت کی۔ جیسے نمبر 1، عبادت کس کے لیے ہے؟ عبادت کا مطالبہ کس سے اللہ نے کیا؟ دنیا کے سارے انسانوں سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے نبی ہیں؟ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت کا سامان ہے؟ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ بات بھی ہم نے چلتے چلتے بتائی تھی کہ دنیا کے سارے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے، نہ تو کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے، تو ان کو بتائے گا کون؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سمجھ لیجئے کہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو بھائی؟ تم بہت اچھے ہو، دنیا میں بڑی ترقی کر لیتے ہو، اچھے پیسے کما لیتے ہو، کیوں بہترین امت ہو تم؟ اخرجت للناس، تمہیں ساری انسانیت کے نکالا گیا ہے۔ کیوں نکالا گیا ہے؟ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن مقصد کیا ہے نکالنے کا؟ اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا حکم کرو، منکر سے روکو، یعنی بھلائی کا حکم دو اور برائی سے ان کو روکو۔ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، معروف میں سب سے بڑا معروف توحید ہے، اور منکر میں، برائی میں سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری، برادران وطن کو بتانے کی ذمہ داری، سمجھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر ڈالی ہے، ہم مسلمانوں پر ڈالی ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، اپنے علم کی روشنی میں، اپنے طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، علماء کی رہبری میں، اہل علم کی سرپرستی میں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ عبادت کا حکم آپ کو بھی دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی نبی ہیں، کتاب جو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں وہ آپ کی بھی کتاب ہے۔ یہ ہم کو آپ کو بتانا ہے، یہ ہم کو اور آپ کو سمجھانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ اخرجت للناس کہا اللہ تعالیٰ نے، اخرجت للمسلمین نہیں کہا، اخرجت للمؤمنین نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے نکالی گئی ہے، نہیں تم صرف مسلمانوں میں کام کرو، صرف مسلمانوں میں کام کرو، صرف مومنوں میں کام کرو۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، اخرجت للناس اللہ نے کہا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ جس طرح سے آج ہم اور آپ ہمارے مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، مسلمانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں، مسلمانوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں خطبہ جمعہ کے ذریعے مساجد میں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کو بھی بتائیں کہ اللہ جو ہم سب کا رب ہے وہ آپ کا بھی رب ہے، رسول جو سارے انسانوں کے رسول ہیں، آپ یہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کے بھی رسول ہیں۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، آپ کی بھی کتاب ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم نے انجام نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اللہ انعام تو نہیں دے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے، تو ظاہر اللہ انعام تو نہیں دے گا، پھر کیا دے گا؟ ظاہر اللہ سزا دے گا، عذاب دے گا۔ تو کیا یہ امت مسلمہ اس کام کو ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے کیا مصیبتوں سے دوچار ہے، عذاب سے دوچار ہے، سزا اسے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟
اگر مل رہی ہے تو کیسے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.